शहजाद, हे शहजाद, पिक अप। राज बखलाहट से उसका चेहरा थपथपाते बोला। उसको इस हालत में देख उसकी जान लबों पर आ गई थी। पानी, पानी, वो जोर से चिल्लाया तो यावर पानी लेने भागा था। नबराज ने झट उसका बेहोश वजूद बाजुओं में भरते और उसे करीब बेंच पर लिटाया। कुछ देर में यावर पानी लेकर आया था, जबकि वो उसका हाथ मलते रहा। उसने फौरन उसके मुंह पर छींटे मारते उसे होश दिलाया था। शहजाद, उठो यार, हिम्मत से काम लो, आंटी को तुम्हारी जरूरत है। इसकी दूसरी तरफ यावर उसका हाथ थामकर बैठता बोला, जिस पर नबराज ने उसे सुर्ख निगाहों से देखा था, मगर सर झटक कर रह गया। शहजाद की पलकें लरसने लगी थी, तभी वो दोनों चौंके। आह, वो एक करा के साथ होश में आई थी। मामा, वो किधर है? उसने फौरन उठकर वार्ड की तरफ भागते कहा, जहाँ अंदर उसकी माँ का वजूद नालियों में जकड़ा था। उसने आंसू अंदर उतारते दर्द सहते लबों को शिद्दत से काटा। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों यावर? आंटी, तो कैसे और कितने वक्त में मिलेगा एंटीडोट? शहजाद, जहर की तशखीस करने में घंटों लग जाते हैं, फिर जाकर एंटीडोट बनता है। अब हम क्या करेंगे? इसकी बात पर लड़खड़ाई थी, जिसे नबराज ने अपनी मेहरबान पनाहों में लेकर गिरने से बचाया। कुछ नहीं होगा आंटी को, बिलीव मी। आंसू जाया मत करो, दर्द होता है मुझे। वो उसके आंसू शिकवा के निगाहों से साफ करते बोला तो वो उसे जख्मी निगाहों से देख कर रह गई। ये दर्द तो मेरी तकदीर बनता जा रहा है। क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी माँ को, जबकि मेरे पास एंटीडोट भी नहीं। वो हलक बल चीखी थी, तकलीफ से दर्द आंखों और जिस्म के हर उज़्व से आया था। मेरे पास है एंटीडोट। अबराज की इस बात ने इस लम्हे को साकित कर दिया। शहजाद जैसे सांस नहीं ले सकती थी। वो क्या कह रहा था? क्या सच में वो इस कीमा को बचा सकता था? क्या क्या सच में तुम्हारे पास है जहर का तोड़? वो एकदम उसकी जैकेट को झपटते बोली, जिस पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई, आंखों से अस्पात में सर हिला गया। और ये एंटीडोट तुम्हें मिला कहाँ से? यावर ने सिरी जांचती निगाहों के हिसाब में लेते कहा, बरीरा से हासिल किया है। और अब तुम पूछोगे वो कैसे? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरे पास लोगों की जासूसी करने का वक्त कम और जहर का तोड़ ढूंढने का वक्त ज्यादा होता है। वो उसको लगा कर बात करता बाहर की तरफ भागा। नबराज, कहाँ जा रहे हो? शहजाद पीछे से चिल्लाई। एंटीडोट लेने। ये कहते वो वहां से गायब हो चुका था। अगले 5 मिनट में वो इस शीशे के साथ मौजूद था, जिसमें जहर का दरियाफ्त था। डॉक्टर्स को थमाते वो पूरा अमला हरकत में आ गया, और फिर 2 घंटों की सर तोड़ कोशिशों के बाद वो इन्हें बचाने में कामयाब ठहरे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी मदद बच गई है। अल्लाह ने इन्हें नई जिंदगी से नवाजा है। अगर आप लोगों को वक्त पर एंटीडोट ना मिलता तो आज हम उनको बिल्कुल भी बचा ना पाते। मगर ये एंटीडोट आपको मिला कहाँ से इतने कम वक्त में? डॉक्टर ने उनको देखते हुए पूछा था, जिस पर नबराज ने मुस्कुराता हुआ सर झुकाया। बहुत लंबी दास्तान है डॉक्टर साहब, आपके पास वक्त नहीं और हमारे पास गुंजाइश। ये कहते हुए नीचे देखते फर्श खुरचने लगा था, जबकि डॉक्टर्स ने उसका कंधा पाते वहां से जा चुके थे, और शहजाद को सुर्ख निगाहों से देखने लगी, जिसने आज इस पर एक और आसान कर दिया था, ना उतार देने वाला, जिसको वो उम्र भर के लिए उतार ना सकती थी। क्यों? साफ जाहिर था कि इतनी रुखाई के बावजूद भी उसने शहजाद के लिए इतना क्यों किया? बस ऐसे ही। वो कंधे उछाकर रह गया। राम सा अंदाज था, मगर शहजाद के लिए दर हकीकत बहुत खास था। कैसे? बस एक लफ्जी अल्फाज शहजाद के लबों से निकलते हवा में तहलील हुआ था। इस लफ्ज में तशक्कुर था, मोहब्बत थी और एक कर्ज था, जिस पर नबराज ने उसकी आंसू आंखों में आंखें डालकर देखा। बस अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दो ताउम्र के लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो ये कहकर इस शहजाद से नजरें चुरा गया था और शहजाद के लब जैसे छिल गए। अब वो जिस नहज पर थी, जानती थी कि ये वादा नहीं कर सकती, क्योंकि जल्द वो नबराज को एक नासूर देने वाली थी, जिस पर दिल कर लाया। लेकिन शहजाद के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी कि वो तो ना भी कहता तो भी शहजाद की जिंदगी उसी की मोहताज थी। वो उसको घूरते हुए सख्त निगाहों से देख बोला, जिस पर नबराज ने शहजाद से नजरें चुराई थी, और शहजाद का दिल कांच की तरह टूट कर रह गया था। वो नबराज पर शक कर रही थी कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी जो वो सच छुपा रहा था, जबकि वो तो उसकी माँ के लिए ही खुद खामोश था। वो जानता था कि अगर उसके दुश्मनों को हल्की सी भी उनकी हालात में हलचल नजर आई तो वो जान जाएंगे कि इसने शहजाद को सच बता दिया है, क्योंकि शहजाद नहीं तो थी, मगर उसके कहर से क्या घाक शख्स भी पनाह मांगता था।
तभी तो नवराज ने चुप का पहरा पहने रखा था और खुद ही उसका तोड़ निकालना चाहा, जो बरीडा के करीब जाने से ही मुमकिन था, लेकिन उसने अपनी हार पार नहीं की थी। उसने बरीडा को बेहोश कर दिया था और वहां से एंटीडोट लेकर फरार हो चुका था। और बेचारी बरीडा ये तक नहीं जानती थी कि वो जिस शीशे को अपने सीने से लगाए बैठी है वो तो कोई नकली दवा थी जो ना उसने भरी थी। इस पे वो तो कोई नकली दवा थी जो नवराज ने भरी थी। इस शीशी के अंदर अब कुछ साफ हो चुका था, अब कुछ भी ढका छुपा न था। शहजाद जब जान गई थी कि नवराज क्यों खामोश था, पीछे क्या वजह थी, अब बदगुमानी के बादल छट गए थे। मगर क्या वाकई साईं आपके भाई की मोहब्बत हूँ? ये सितम ना करें साईं, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरी मोहब्बत दफन हो जाएगी, उसे जीते जी मत मारे। कुछ तो अपने भाई का ख्याल करें। वो नाजुक से जाने कयामत बनी शॉल से अपने फटे कपड़ों को छुपाते इस जालिम देव के पाँवों में गिरी, अपने ना करता गुनाह को माफी मांग रही थी जो उसने किया ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपने वजूद को छुपाना चाहती थी अपनी मोहब्बत के लिए। बीच हम राजपूत दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वालों के साथ करते हैं, मगर मेरा भाई ये बात शायद भूल गया है। मगर कोई नहीं, मैं इसे ये बात अच्छे से याद दिला दूंगा। आज से तुम इस डेरे पर ही मेरे बिस्तर की जीनत बनने के लिए परफेक्ट रहोगी। जब तक मेरा भाई वापस आएगा तुम इसके काबिल बचोगी ही नहीं, तो वो क्या तुमसे इश्क लड़ाएगा? इस तरह बनेगा इश्क का मकबरा। वो कह लगाता बोला, फिक्र मत करो, बीवी का दर्जा नहीं दूंगा तुम्हें। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे बहलावे का वो सामान हो जिसे मैं न सिर्फ अपनी तलब के लिए लाया हूँ बल्कि अपने भाई के इश्क को खाक में मिलाने के लिए लाया हूँ। और ये भी तो देखना है कि तुम्हारे वजूद में ऐसी कौन सी रानाइयाँ हैं जो मेरा भाई तुम पर फरीफ्ता हो गया है पूरी। तो उसके करीब आते उसे अपने पाँव से उठाते झटक के इसे करीब कर गया। नहीं सास नहीं, आपको अपने भाई की कसम, वो रोते बिलखते बोली। कसम दी भी तो किसकी, जिसकी जान की मुझे परवाह तक नहीं। और छोड़ो इस बदबख्त को। अब से तो तुम आने वाली हर रात मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने वाली हो मौत की, मगर फिक्र मत करो, मौत से बदतर जिंदगी से नवाजेगा ये राजपूत तुम्हें। वो मुझे को ताव देते बोला और उसकी चादर झटके से उतारी थी जिससे उसका नीम बरहना वजूद उरियान हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करे खुदा के वास्ते, वो अटक अटक कर बोलती, सांस खोलने का दर पे थी। तुम्हारी खुशबू तृष्णा कर देने वाली है, पर मेरे किसी काम की नहीं। मैं हासिल करने से ज्यादा छीनने पर यकीन रखता हूँ, इसलिए तो आज यहाँ खड़ा अपना भाई का हक और उसकी इज्जत छीन रहा हूँ। सच पूछो तो जो लुत्फ आ रहा है वो यहाँ से बाहर है, बयान से बाहर है। इस वक्त तुम्हारा वजूद मेरी दस्तरस में होना इस बात का सबूत है कि मेरे मुकाबले आना और खड़े होने की जरूरत करना मामूली बात नहीं। और मेरे भाई ने मेरे खिलाफ जाने की जरूरत की, वो भी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अब उसको ऐसी जगह मात मिलेगी कि रूह से सकती रह जाएगी। बस करें, खुदा का वास्ता बख्श दे मुझे, वो नहीं छोड़ेगा आपको। खुद को वडेरा कहते हैं आप, और आपके काम छी कहते हुए भी घिन आती है मुझे। वो रोते हुए चिल्लाई थी। हाँ, अभी तो तुम्हें खुद से घिन आएगी मेरे भाई की जान। इतनी भी क्या जल्दी है? जब तुम्हारे अंग अंग पर मेरी छाप होगी तब तुम आशना होगी कि जिंदा लाश कैसे कहते हैं। कौन है ये शख्स और इससे शहजाद का क्या ताल्लुक है? मामा आप ठीक तो है ना? मामा अब आपकी तबीयत कैसी है? इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, आपने बताया क्यों नहीं? उनका बाजू अपने हाथ में लेते हुए शिकवा के लहजे में बोल रही थी जिस पर वो नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। जब मेरा दामाद जैसा बेटा मेरे साथ था तो मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? नवराज मुझे तमाम हालात से पहले ही आगे कर चुका था, इसलिए ना ही मैं उसकी दी हुई दवा ले रही थी और ना ही वो मुझे अभी तक कोई नुकसान पहुंचा पाई। इसमें सारा सारा क्रेडिट नवराज का जाता है, क्योंकि उसने जो जो मुझे सलाह दी थी मैं उस पर अमल कर रही थी। मगर शायद आखिरी बार मैं खुद को बचा ना पाई और इस लड़की ने अपना काम कर दिखाया। नवराज उसका बंदोबस्त करने वाला था, मगर इससे पहले ही शायद उसको मुझ पर शक हो गया और उसने वो आखिरी डोज मेरे ड्रिप में लगा दी। अब आपको क्या वो आपका दामाद मुझसे ज्यादा अजीज हो गया है? शहजाद ने उन्हें घूरते हुए कहा तो वो उसका हाथ थपथपा कर रह गई थी। अपनी आंखों से पूछो, जिसमें साफ जाहिर होता है कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हें कितना अजीज है और मुझे उसका अजीज होना तुम्हारे लिए कितना सरशारी का बायस है, ये तुम्हारी आंखों से साफ झलकता है। अपनी माँ की बात पर उसके गाल लाल हुए। मगर अब जो भी है, आप फिलहाल घर नहीं जाएंगी, आप यावर के साथ इसे घर जा रही हैं। शहजाद ने उनको नसीहत करते हुए कहा था, जिस पर उन्होंने बगैर कोई चू चरा किए इस बात में सर हिलाया। और तुम? इन्होंने शहजाद को देखते हुए पूछा, जिसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थी। आओगी ना? क्यों नहीं आऊंगी, लेकिन अभी कुछ हिसाब है।
विवाह करने हैं, जब तक वो विवाह नहीं कर ली थी मैं नहीं आऊंगी। पर वो उनकी हथेली पर लब रखते हुए बोली थी, जिस पर वो गहरा सांस भर के रह गई। जानती थी अपनी जिद्दी बेटी को जब तक वो उनको नुकसान पहुंचाने वाली हस्ती की चमड़ी नहीं उधेड़ देती वापस नहीं आएगी। परीरा जो आज की रात तनक बिस्तर पर लेटकर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी, क्योंकि आज उसने शहजाद को ऐसा तड़पाया था कि उसकी शक्ल देखने वाली थी। यहाँ से भागते वक्त जो उसने तासुरात नाज़ली के चेहरे पर देखे थे, उसके तन बदन में सुकून की लहरें फैल गई। आज की रात वो पूरी तरह जश्न मनाना चाहती थी, तभी वो खुशी खुशी सोने के लिए लेट गई, क्योंकि अब वो ख्वाब ख्याल में सिर्फ नबराज को सोचना चाहती थी, क्योंकि नाज़ली वो तो परेशानी का शिकार थी और आज वो ऐसे ही रात गुजरने वाली, तड़पते ससकते रोते हुए, और सुबह भी वो इस तरह मातमज़दा हालत में उसे नजर आने वाली होगी। उसको ख्वाब में भी यही बातें सोच रही थी जब उसको अपनी कमर और बाजुओं पर कुछ सा महसूस हुआ था, ऐसे जैसे कि जिस्म पर एक नहीं कई चीजें रेंग रही हूँ। उसने अपने हाथ से इन चीज़ों को हटाना चाहा था। नींद में उसको समझ ना आया कि ये क्या चीज़ें हैं जो उसके जिस्म पर रेंग रही हैं। वो तो लिहाफ ओढ़कर सोई थी, तो फिर ये क्या था? जैसे ही कुछ काटने के एहसास से तकलीफ पर उसकी आंखें झटके से खुली, तो उसने देखा कि सफ़ेद धुंध में वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। मगर ये क्या, ये ज़मीन इतने तक नीचे और इसकी तरफ मिट्टी की चार दीवारी क्यों थी? अभी वो यही सोच रही थी कि उसके जहन ने काम करना शुरू किया था। ये कोई चार दीवारी नहीं, बल्कि वो एक खबर भी लिपटी हुई थी जो कि खाली थी और अभी बंद भी ना की गई थी। धुंध हर तरफ फैली हुई थी, मतलब अभी सुबह का वक्त था, और इस पर जो रेंग रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे, जहरीले, जो उसके तन बदन को बुरी तरह काट रहे थे। दिमाग पर जो धुंध छा रही थी वो तकलीफ के बायस छटने लगी थी, क्योंकि हर कीड़ा उसको काट रहा था, जो तकलीफ उसके बस से बाहर हो रही थी। आह, कोई है, निकालो मुझे बाहर, निकालो प्लीज, बचाओ, मुझे बाहर आना है। वो बिलख रही थी, सिसक रही थी, मगर उसके यहाँ एक भी फरियाद सुनने वाला था ही कौन। दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, अपनी मौत का खौफ सता रहा है। ऊपर से शहजाद कब्र के दहाने पर अंदर झांकती हुई बोली, जिस पर परीना ने सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए हाथ से उसको अपनी तरफ इशारा किया था बाहर निकालने का, मगर वो उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते तमस्कुराना अंदाज में उसको बाहर कब्र के दहाने पर बैठी देखने लगी थी, और उसकी हालत से लुत्फानंदोज हो रही थी, जो बुरी तरह बिलख रही थी, सिसक रही थी, पनाह मांग रही थी, मगर शहजाद कोई रहम करने के मूड में ना थी। शुरू होने वाली है इंतकाम की एक दिलचस्प दास्तां। अब रोने का क्या फायदा मेरी जान? जब तुमने दूसरों पर कोई रहम नहीं किया, तो फिर तुम दूसरों से रहम की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? जैसे तुमने दूसरों को तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया, वैसे ही मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ रही हूँ। देख लो, मैं तुम्हारी तरह बुरी नहीं हूँ, ना ही मैंने तुम्हारी रग रग धीरे धीरे मरने वाला जहर उतारा। शहजाद ने आंखें पटपटाए, मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। दर्द हो रहा है मुझे, ये जहरीले कीड़े मुझे डस रहे हैं, निकालो मुझे बाहर। तुम तुम में खुदा का खौफ नहीं है क्या? वो कब्र के अंदर पड़ी पड़ी इनके हसरात को अपने ऊपर से नोच नोच कर उतारती हुई चीखी थी। जिस्म जगह जगह से सुर्ख और नीला पड़ रहा था, चेहरे पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, जबकि आंसू उसका चेहरा भिगोते चले जा रहे थे। नाक बही थी, सांस खींच खींच कर आ रहा था। ऐसे में वो उससे फरियाद करती धाड़ी, ओदू, इसका मतलब भी पता है तुम्हें? खुदा का खौफ, दूसरों की तुम सांस छीन लो, और जब अपनी जान देने की बारी आए तो तुम खुदा का खौफ याद आ जाता है। नॉट बैड। उसे हकारत से देखती ताली बजाते हुए बोली थी, और ऊपर से उसे देखते तमस्कुराना नजरों से अब की बारी काले बिच्छू से भरा जार निकाला, जिसे देखकर बरीरा की आंखें बाहर को उबलने वाली हो गई। इसका क्या करने वाली हो तुम? वो मौत की सी सफेद पड़ती रंगत सफेद हकलाती हुई बोली थी, जिस पर शहजाद की जहरखंद मुस्कुराहट बहार हुई। अरे, ये तुम्हारे ही तो दोस्त हैं, पहचाना नहीं तुमने इन्हें? तुम्हारे साथ ही छोड़ने वाली हूँ इनको। सुबह से रात तक इनसे बातें करना एक जैसी खसलत ही तो है तुम दोनों की, दूसरों की पीठ पर डंग मारने की। शहजाद ने इस जार को दिलचस्प नजरों से चारों तरफ से देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं मर जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम्हें खुदा का वास्ता। वो गिड़गिड़ाती हुई चिल्ला रही थी, टांगे चला रही थी, तड़प रही थी, मगर उस तड़प में देख शहजाद को कितना सुकून मिल रहा था, ये बयान से बाहर था। कल इस लड़की की वजह से उसकी माँ मौत के मुंह में थी, तड़पाना तो बनता था ना। आखिर इसी हालत से उसे आज ना करना तो वो शहजाद पर फर्ज था। अब उसने कान बंद करते बेतासुर आंखों से वो काले बिच्छुओं का जाल इस कब्र में उंडेलते इसके चेहरे के तासुरात जांचे थे, जो खौफ से सफेद पड़ चुके थे। टिप टिप बिच्छू उसके चेहरे और जिस्म पर बरसते बरीरा को असल मौत से
वाकिफ करवा रहे थे। इनका बरीरा का जिस्म पर रेंगना आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें रोक रहा था। इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की बरीरा में और ताकत न थी। तभी होश खोते बेहोश हो चुकी थी। दुनिया जहाँ से जिस पर शहजाद उसे हकारत से देख कर रह गई। बहुत कर ली तुमने दूसरों की जान अज़ाब बरीरा, अब तुम भुगतोगे हमेशा हमेशा के लिए। वो आंखों में लहू की तरह सुर्खी लिए एक एक लफ्ज़ चबाते उसके बेहोश वजूद को तकते बोली, जिस पर बिच्छू डंग मारे थे, मगर उनका जहर शहजाद पहले ही निकलवा चुकी थी। आखिर इतनी आसानी मौत तो नहीं देना चाहती थी वो बरीरा को। उसने दो लोगों को इशारा किया जिन्होंने उसे अगले 5 मिनट में कब्र से निकाल बाहर किया और उसके हुक्म पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। 9 बज चुके थे। अरे, यहाँ कोई नाश्ता देने का रिवाज है कि नहीं? शहजाद ने बाहर से आते नाश्ते की मेज पर बैठते 6 से मेज खटखटाते पूछा, जिस पर सब औरतों ने उसे कहा जाने वाली निगाहों से देखा था और नाश्ता पीच पीच कर उसके सामने रख दिया। मजा आ गया भाई आज तो। शहजाद ने नाश्ता करते मजे से आलू के पराठे के चटखारे लेते कहा, जब नबराज ने आकर मेज पर बैठते उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखा। मतलब उसने अपना काम कर दिखाया था। कहाँ थी तुम? उसने शहजाद को चेहरा तकते से सवाल किया, जिस पर शहजाद ने जरा की जरा नजर उठाकर उसका चेहरा देखा। मरी सी आयादत को गई थी, उसने खंदेश खाते कहा, जिस पर नबराज गहरा सांस भरकर रह गया था, क्योंकि जान गया था कि मैडम ने बरीरा जी का ऐसा हाल किया है कि वो अस्पताल तक पहुंच गई। तुम रात को कहीं गई थी अफरा तफरी में? दस्तार बलूच भी सुन लेते बोले तो शहजाद के चेहरे पर शांतिराना मुस्कुराहट छिलकी। दस्तार बलूच भी सुन लेते तो शहजाद के चेहरे पर शांतिराना मुस्कुराहट छिलकी थी। हम हॉस्पिटल गई थी, वो उनको अंदर तक गहरी उतरती नजरों से देखते बोली, जिस पर फौरन उन्होंने अगला सवाल दागा। खैरियत से गई थी? कौन था अस्पताल में? वो जैसे यही सुनना चाहते थे कि उसकी माँ मर गई है, मगर उसके चेहरे से ये लगता तो ना था, क्योंकि माँ मरने पर कोई इतने मजे से नाश्ता तो नहीं कर रहा होता ना। वो महज सोच कर रह गए। मेरी माँ को जहर दे दिया था किसी ने। वो सेब पकड़ते चाकू से उसकी पैन करते बोली, लहजा आम सा था जैसे कोई खबर पढ़कर सुना रही हो, जबकि उसकी सौतेली माँ भी जहाँ थी वहीं रुककर उसका चेहरा देखने लगी। क्या? किसने? था कोई बदकिस्मत जिसे मेरा अभी तक पता नहीं कि मैं कितनी बुरी बला हूँ, जिसके पीछे लग जाऊं उसे मौत के दहाने तक पहुंचा कर छोड़ती हूँ। उसे भी दरमियान में चाकू से वार करते बोली, जिस पर वो सभी थूक निकल कर रह गए थे। तो तुम्हारी माँ मर गई है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? दस्तार बलूच जिसको आंखें छोटी करते देख बोला था, जिसके चेहरे पर पुरसुकून तासुरात थे। वो समझ न सके ये जहर का आखिरी डोज था, जिसके बाद यकीनन उसकी माँ मर गई थी। तो फिर शहजाद इतनी शांत कैसे बैठी थी? रो क्यों नहीं रही थी? चिल्ला क्यों नहीं रही थी? मगर वो ये नहीं चाहते थे, वो हमेशा इनसे 4 कदम आगे रहती। आपको कैसे पता है कि वो मर गई है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इस जहर से उनकी जान चली गई। तो फिर आपने क्यों कहा कि वो मर गई है? क्या आप जानते थे कि इस जहर से मौत हो जाया करती है? शहजाद ने गर्दन तिरछी करते उनको उन्हीं के सवाल में घेरे पूछा, जिस पर वो घिघिया कर रह गए। वो मेरा मतलब है, जहर से कौन बच पाता है, इसलिए कहा मैंने। मेरा ये मतलब ना था, मैं तो ये कह रहा था कि वो पहलू बदलते बोले। मतलब तो आपकी बहुत सी बातों के समझ से बाहर होते हैं ताया जी। मगर खैर, किसने कहा? मैं अस्पताल अपनी माँ की इयादत के लिए गई थी। मेरी माँ तो घर पर है, सही सलामत, अल्लाह के फजलो करम से। मैं तो सरसरा का पता लेने गई थी। वो पानी का गिलास लबों से लगाते अब सबके सीनों से सुकून का सांस खींच गई थी बुरी तरह। क्या? मेरी बरीरा कहाँ है? इसकी माँ फौरन कुर्सी से उठती उसके कमरे की तरफ भागी थी जो खाली पड़ा। कहाँ है हमारी बेटी, बताओ हमें। दस्तार बलोच फौरन कुर्सी से उठते बोले, आपकी बेटी है और आपको ही नहीं पता? उनकी हालत से लुत्फ उठाते बोली, ए लड़की बताओ हमें, हम कहाँ है हमारी बच्ची? क्या किया है तूने? उसकी माँ भी फौरन हाँफती कांपती उस तक आती धाड़ी। उफ, आप लोग भी ना मुझे मासूम को बिल्कुल ही अपनी तरह अय्यार समझ लिया है। भला मैं क्यों कुछ करने लगी? इसके साथ वो तो आपकी बेटी के मुंह अंधेरे खबर में बैठी चिल्ले काट रही थी हशरात के साथ। फिर होना क्या था? इन कीड़ों ने उस पर हमला कर दिया और उसके असाब पर सब बर्दाश्त न कर पाए और वो बेहोश हो गई। अगर मुझे थाने से कॉल ना आती तो मुझे कहाँ पता चलता? वो नाश्ते से हाथ झाड़ते बोली तो शम्स साहब बीच में कूदे। ये थाना कहाँ से आ गया बीच में? वो गुस्से और हैरत से बोले, जब आप लोगों की चहेती दिन दहाड़े चिल्ले करेगी तो फिर तो उसको ले जाने से रही जेल।
जेल ही जाएगी ना। वो तो शुक्र है मैंने वक्त पर पहुंच से मामला रफा दफा करवाया और उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि आप लोगों के पास फूटी कौड़ी तो होगी नहीं। वो थोड़ी तले हाथ टिकाते दिलचस्पी से उनके हवास भागता चेहरों को तकती बोली, किस अस्पताल में है वो फौरन बोले, जो आपके रहमो करम पर चल रहा है वही अस्पताल जहाँ आपके तमाम ज़रूरत की चीज़ें बर वक्त मुहैया करते हैं। वो उन पर गहरा तंज करते बोली थी। ये क्या किया तुमने लड़की? वहाँ तो ठीक इलाज भी नहीं होता, उसे शहर भिजवाना चाहिए था। वो बाहर की तरफ लगते बोले, जिस पर वो पीछे से चिल्लाई, पैसे ही आपके पास इतने हैं? इसकी बात पर उनके कदम जंजीर हुए थे। तोला मेरे को सही तो कह रही थी वो लड़की। असल में उनके चेहरे पर जूता मार गई थी और वो चलकर सिया हुए थे। आज महराज राजपूत ने हवस की एक और दास्तान कायम कर ही दी थी। छोड़ो जान, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे। रानी खौफजदा से कांपते लबों से जान को ललकारने लगी थी। महराज राजपूत के वजूद ने रानी को दीवार से टिकाकर उसके होंठों पर अपना भारी हाथ जमा दिया। रानी के इल्तिजाएं और दम तोड़ने अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो उसके बिल्कुल करीब होता, उसके होंठों से हाथ हटाकर कान के करीब झुककर सरगोशी कर गया, उनकी गर्दन पर अपनी उंगलियों का लम्स महसूस करवाने लगा। रानी को उसके लम्स से घिन और कराहियत महसूस हुई, जिसे किसी नापाक चीज ने उसे पलीद कर दिया हो। वो नाजुक जान लरस कर रह गई थी। पीछे हटो कमजोर पंच इंसान। रानी अपनी गर्दन पर से उसके हाथ झटकते हुए उसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी, मगर वो भारी वजूद वहां से एक इंच न हिला और उसकी की गई बात पर कहका लगा गया। मैं बीच में घटिया तो तू किस पाक दरगाह की रूह है जो मेरी भाई से इश्क लड़ा रही थी? बोल। महराज राजपूत ने गुस्से से उसकी कमीज को कंधे वाली जगह से फाड़ते फाड़ते धारते हुए कहा था और जबरदस्ती से करीब जाने लगा। इसी दम सदीफी पर रानी बिलक बिलक कर रोने लगी और उससे खुद से दूर करने की पूरी कोशिश करने लगी। जान जिस्म से निकल रही थी, उसकी आंखों में सुर्खी के साथ साथ खून उतरने लगा। इसका जहरीला लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ही उसका खुद को खत्म करने का दिल किया था और गुस्से से वो हिम्मत करती इस शख्स को मुंह पर शिद्दत से अपना सर मारते खुद से दूर कर दी। इसके दूर होते ही रानी ने फौरन से झुककर अपनी चादर उठाई, जो छीना चपटी वो दरिंदा नोच चुका था। चादर जल्दी से खुद पर ओढ़ ली। खुद को मत छुपाओ जाना, जिसके लिए तुम मुझसे खुद को छुपा रही हो उसकी नजर में तुम्हारी औकात टके की भी नहीं। वो फनकारा तो वो उसका अचानक मुंह नोचने लगी। हिम्मत कैसे की मेरी जान के बारे में ऐसी बकवास करने की? वो खुखार बनी उस पर लपकी, जैसे वो बीच में ही थाम कर बेड पर पहुंच चुका था। यकीन नहीं आता तो लो सुनो। वो उसके कानों से वो रिकॉर्डिंग लगाते बोला, जो कुछ उसने अपने भाई की आवाज मिलाकर और कुछ नकली रिकॉर्डिंग मिलाकर बनाई थी। फोन से निकलती आवाज ने रानी के जिस्म को सिर्फ सर की तरह साकित कर दिया था। इसके अल्फाज से ये सूर जब वो उसके कानों में फूंक रहा था, अल्फाज रूह को कैसे छलनी करते हैं उसे आज पता चला था। मान भरोसा एतबार टूटने के सही मायनों से आज उसकी मोहब्बत, उसके इश्क जान ने उसे अच्छी तरह आशना करवा दिया था। आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसे लगा वहां मौजूद बेजान शय भी उसका मजाक उड़ा रहा है। महराज राजपूत के जिस्म की आर पार होती नजरें उसे बुरी तरह छूती महसूस हो रही थी। मुकाबिल शायद कुछ और भी कह रहा था, मगर उसका दिमाग तो अपने महबूब के एक ही जुमले को समझने और कबूल करने की ताकतों में। मैं से मोहब्बत नहीं करता भैया, ये सिर्फ एक मंसूबा था, वरना आप जानते हैं मैं कम कमीन लोगों को मुंह नहीं लगाता। वो तो बस कुछ दोस्तों से शर्त लगी थी और ये जालिम हसीना हाथ नहीं आ रही थी, तभी इसकी अकड़ तोड़ने के लिए, इसके गुरूर को पाश पाश करने और इसकी इज्जत को पैरों तले रोलने के लिए ये खेल खेला, वरना वो मेरे दिल में कहीं भी नहीं। आप भी इसका पीछा छोड़ दें, पहले ही बहुत रुस्वा हो गई है वो। इस रिकॉर्डिंग में बोले गए जान के ये अल्फाज उसके दिमाग को माउफ कर रहे थे, बाकी अल्फाज तो शायद उसने सुने ही नहीं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर। कैसा लगा सरप्राइज? मेरा भाई है, मेरे पर नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा? महराज राजपूत की अचानक तंजीह आवाज पर वो चौंकी, पल भर खिले तो उसे यकीन ही ना आया। ये क्या वो वाकई जिंदा है अभी तक? शहजाद, एक नाम उसके अंधेरे में जाते दिमाग में उभरा था, जो शहजाद उस लड़की का था जिससे उसने कभी बात तो ना की थी, मगर दिल को यकीन जरूर था कि वो मदद करने से कतराएगी नहीं।
آج چاند کی چاندنی کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ نبراس نے چاند کو دیکھتے لان میں ٹہلتے ہوئے سوچا اور نازلی کے بارے میں اور شہزاد کے بارے میں خیال آیا جس نے بریرہ کی بدلہ سوٹ سمیت لیا تھا۔ اس کی شیرنی اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بچھاڑ دیتی تھی۔ ان کے درمیان بے رخی کی دیوار گر گئی تھی۔ نازلی نے شہزاد نے اسے اصلیت جانتے معاف کر دیا تھا، یہ اس کی باتوں اور عمل سے صاف ظاہر تھا، جبکہ ابھی وہ اس بات سے انجان تھی کہ نبراس نے اب تک اسے خاموش رہنے کی اصل وجہ نہیں بتائی، کیونکہ اس کی ایک بڑی کمزوری اب تک دستار بلوچ کے ہاتھ میں تھی۔ تبھی وہ اپنے لبادے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ جس دن وہ کمزوری اس کے ہاتھ آ جاتی، دستار بلوچ کو اپنے قدموں میں جھکانے کا وہ پورا ارادہ رکھتا تھا۔ پرسوں اس کی دستار بندی تھی، وہ سردار بن رہا تھا اور اس گاؤں کی سب بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ آنے والی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا جب شہزاد کا میسج اس کے فون پر چکمگایا۔ میٹ می ایٹ دس پلیس۔ آگے جگہ مینشن کی گئی تھی، پھر کیا تھا؟ وہ اگلے ہی لمحے گاڑی میں بیٹھا اس جگہ پر جا رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے حیرت سے دیکھا جہاں کافی زیادہ فینسی ہٹس سے چھوٹے چھوٹے لکڑی سے بنے قیمتی نفیس سے گھر۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی ایک اٹینڈنٹ نے اسے بلیک ٹیکسیڈو دیا پہننے کے لیے، جو وہ کچھ الجھے سے انداز میں پہنتا۔ شہزاد کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا جب ایک خوبصورت نوجوان نے اسے ایک بڑا سا 99 گلابوں کا گلدستہ اس کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا، جس کی خوشبو نے اس کے ذہن کو تر و تازہ کر دیا تھا، جس کے اوپر لکھا تھا شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ شہزاد کی لکھائی جان کر اس کے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے۔ اس نے ان گلابوں کو گنا تو وہ 99 تھے، جن کا مطلب تھا وہ اسے ہمیشہ محبت کرتی رہے گی، مطلب وہ اس کے ساتھ بری ہونا چاہتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کی باتوں کو پس منظر سمجھ نبراس کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ آج اس ہٹ پر اترتی اس ٹھنڈی در حقیقت جذبات سے بھرپور رات میں چاند اپنے جنون پر تھا۔ وہ تو جیسے شہزاد کے بنائے گئے ساحرانہ ماحول کے شہر میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہنوز اس منظر میں گم رہتا اگر شہزاد اسے نہ پکارتی۔ وہ چلتا ہوا ہٹ کے اندر والی طرف آ گیا تھا، جہاں سامنے ہی شہزاد سر گھیرے دار فراق میں کھڑی نبراس کے دل کی دنیا میں تہلکہ مچا رہی تھی۔ دوسری طرف شہزاد نے نبراس کو دیکھا جو کالے رنگ کی بلیک ٹکسیڈو میں تھا، ہاتھوں میں وہ 99 پھولوں کا بکیٹ تھام رکھا تھا۔ وہ اس وقت جان لیوا حد تک خوبرو لگ رہا تھا۔ اس نے شہزاد کو پیاسی نگاہوں سے دیکھا جو اس سرخ فراق میں وہ کسی آسمان سے اتری پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ شہزاد نے آگے آتے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سوئمنگ پول سائڈ کی طرف لے جانے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں بیوی؟ نبراس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جنت میں، دو لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سنگت میں چلتے بھی شہزاد کے قدم ٹکمگا رہے تھے۔ وہ ان ہائی ہیلز میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے جوتوں کی طرف ایک کھا جانے والی نگاہ ڈالی جو اس کا ساتھ ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ نبراس نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، جس پر وہ خوشمگین نگاہ سے اسے گھور کر رہ گئی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ اس نے کبھی ہائی ہیلز نہیں پہنی تھی، کیونکہ اسے یہ ششکے پسند نہ تھے۔ اگر پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو اٹھا کے لے چلوں؟ واقعی مجھے تمہیں اٹھانے میں کوئی اعتراض نہیں، وہ شرارت سے اسے کہتے ہیں آنکھ وینک کرنے لگا اور اسے باہوں میں بھرنا چاہا۔ بہت بہت شکریہ، ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں چل سکتی ہوں، میرے پاؤں بھی سلامت ہیں۔ وہ اس کی ہنسی سمجھ گئی تھی، تبھی دب کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ لڑکھڑائی، مگر گرنے سے پہلے ہی نبراس نے اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ خجالت کے مارے شہزاد اپنی نگاہیں چرا کر رہ گئی تھی۔ کہاں وہ اسے کہہ رہی تھی اس کے پاؤں سلامت ہے اور کہاں ان ہیلز نے دغل ڈالا۔ نبراس چھوڑو مجھے، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، شرافت سے نیچے اتارو مجھے ورنہ تمہارے سر کا ایک بال نہیں چھوڑوں گی میں۔ وہ دانت پیستے ہوئے سب لوگوں کو مسکرا کر دیکھتی اس کے کان میں غرائی تھی، سرگوشی کرتے بولی، جس پر اس نے اپنی انگلیوں سے اس کی کمر پر حرکت دی کہ شہزاد کو چہرہ سرخ پڑا۔ میری بات یاد رکھنا بیوی، مجھے ان لوگوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو تمہاری، سنا تم نے؟ اور دوسری بات، تم میری بیوی ہو، نبراس ارسلان کی جیسے چاہے تم پر حق جتا سکتا ہوں میں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتے بولا اور الگ پول سائڈ پر لے آیا جو ان کے ہٹ کے انٹیریئر میں تھا۔ اس پول میں اس وقت گلاب کی پتیاں تیر کر ماحول کو اور پرفسوں بنا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ننگے پاؤں پول میں ڈال کر بیٹھے تھے۔ شہزاد نے نبراس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا، جبکہ نبراس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جس کی پشت پر وہ ہلکے ہلکے اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ تمہارا شکریہ، نبراس نے آنکھیں موند کر کہا۔ وہ چونکی۔ کس لیے؟ نازکی نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے اسے تکتے سوال کیا۔ میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے، اور میں ناشکرہ تمہاری ناقدری کرتا رہا، اس نے کرب سے آنکھیں میچتے کہا۔
وہ تمہاری مجبوری تھی، میں سمجھ گئی تھی۔ شہزاد نے اس کی ہتھیلی پر دباؤ دیتے کہا، امید ہے تم بھی سمجھو گے میری مجبوری۔ اس نے نبراس کو دیکھتے دل میں کرب سے سوچا، جس پر نبراس مسکرایا۔ اس نے شہزاد کو تشکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، اس کے معاف کر دینے پر یہ جانے بغیر کہ اس کے کئی بڑا دکھ وہ اس کو آنے والے وقت میں دینے جا رہی تھی۔ چلو چاند کو دیکھتے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ شہزاد نے عجب خواہش کا اظہار کیا۔ نبراس نے اس کے انداز کو دلچسپی سے دیکھا، پھر چاند کو جس کی روشنی اس کے گرد جگمگا رہی تھی، اور پھر اس نازک در حقیقت مضبوط بے حد حسین لڑکی کو جو چاند کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جسے پھر کبھی نہ دیکھ پائے گی اسے۔ ہاں وہ خوبصورت ہے کیونکہ اس کی روشنی اس کے ساتھ ہے، جس دن یہ اس سے دور ہو گئی وہ خوبصورت نہیں رہے گا۔ نبراس نے انجانے میں تبصرہ کیا تھا جو شہزاد کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوا۔ نبراس نے اس کے چہرے کے اڑتے رنگ واضح محسوس کیے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ بے چین ہوا، اس کی آنکھوں میں معصوم سی بے نام سے خواہش رکھی۔ اس نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ کر اسے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس دل پہ یہ رات کبھی تمام نہ ہو، تمہارا میرے ساتھ امر ہو جائے۔ وہ یوں گہرا سانس بھر کر نم آنکھوں سے بولی تھی۔ وہ حسب عادت لب کچلتے نبراس کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ بہت بڑی بری عادت ہے تمہاری، ان پر ظلم مت ڈھایا کرو، اس کے لیے میں ہوں نا۔ اس نے شہزاد کو لب کچلتے دیکھ نہ صرف ٹوکا بلکہ دانتوں کے ظالم جبر سے ہونٹوں کو آزاد کروایا، مگر وہ شاید اس کے ساتھ امر ہونے کی بات پر آمین کہنا بھول گیا تھا۔ اس کی جسارت پر شہزاد کے رخسار سرخ پڑے تھے، جبکہ دھڑکنیں تیز تیز جلنے لگی۔ اس کے انداز میں کتنی اپنائیت اور بے تکلفی تھی، جسے وہ اپنی بیوی کو دل سے چاہتا ہو۔ اس کا کیا گیا ہر ایک عمل شہزاد کو دل سے کیا لگتا تھا۔ ذل کو دھچکا سا لگا۔ بیوی، اس نے جذبات کی شدت سے اس کے نام کے بجائے اس کا لقب پکارا تو جو شہزاد کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم پیدا کر دیا تھا۔ نبراس نے جب اسے اچانک اپنی باہوں میں بھرتے اندر ہٹ میں لے جاتے، دروازہ لاک کرتے، اسے بیڈ پر لیٹاتے اس کو پکارا۔ شہزاد نے اس کے ارادے جانتے بھی انجان بنتے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل اٹھایا، اس کی آنکھوں میں تکتے سواری انداز میں اس کے چہرے کو دیکھا۔ پرسکون اور سکون بھری رات کی خاموشی میں جہاں ہٹ کے اندر آتش دان سے آگ دہکنے کی آواز زور و شور سے آ رہی تھی، اپنے من پسند شخص کی قربت اور رفاقت کو محسوس کرنا شہزاد کے لیے کس قدر خوبصورت احساس تھا۔ اس کی سبھی پیشانی پر اس کے کچھ ڈارک براؤن اٹکیلیاں کرتے چھوٹے بال جو ہمیشہ بسیرے کے لیے رہتے تھے، اس کی پیشانی پر شہزاد کو اپنی طرف لبھاتے تھے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں شہزاد، شاید یہ محبت نہیں عشق ہے جو مجھے تمہارے بین ایک پل سکون کی سانس نہیں لینے دیتی۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو تم، تمہارے بغیر نبراس کچھ بھی نہیں، مٹی کا ڈھیر ہے۔ اگر کبھی تم مجھ سے دور ہوئی نا تو میں پھر سے پاگل ہو جاؤں گا، اور اب کی بار شاید کبھی نہ ٹھیک ہونے کے لیے، جس کا ٹھکانہ درگاہ ہوگی۔ وہ آنکھوں میں جنون لیے بولا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو نبراس؟ کیسی بدشگونی کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ایک دم دہل کر اسے کھرک گئی۔ کچھ مت کہو، بس ایک وعدہ کرو مجھ سے، کبھی چھوڑ کر تم نہیں جاؤ گی نہ اپنے نبراس کو؟ پھر سے تنہا تو نہیں کرو گی نا؟ تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گی نا میرا؟ بولو۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اسے کیوں پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اسے دور جانے کی کوشش کرے گی تو وہ واقعی مر جائے گا، یہ دیوانہ ہو جائے گا۔ شہزاد کے گلے میں آنسوؤں کا بندہ لگنے لگا تھا۔ وہ اس سے وعدہ کرنا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی نبراس کے ٹوٹنے سے۔ تبھی کچھ کہے بغیر اس کے گلے لگ گئی کہ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی صاف تحریری پڑھنا لکھ۔ یہ ایک بیوی اپنے دیوانے شوہر کو چھوڑ کر جا بھی سکتی ہے؟ کہاں جا سکتی ہے؟ نبراس نے اس کے گردن میں منہ گھساتے اس کی خوشبو خود میں اتاری تھی، اس کو تھوڑی سے تھامتے اپنے سامنے کیا۔ تو پھر میں ابھی تک اپنی بیوی کے اعتراف محبت سے کیوں محروم ہوں؟ کیا میں سننے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ وہ اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھتے فرمائش کر گیا، جس پر وہ اسے کھو جانے والی نگاہوں سے تکنے لگی، جس کی شخصیت غضب کی مردانہ وجاہت پر، اس کی نیلی آنکھوں اور مخمور لہجے پر وہ دل ہاری تھی۔ وہ یک ٹک نرم نگاہوں سے اسے دیکھے گئی کہ نبراس نے ایک دم آنکھیں اچکائیں۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں نبراس، انہیں جب جب دیکھتی ہوں ان میں ڈوب جانے کا دل کرتا ہے۔ بے خودی کے عالم میں وہ کہہ گئی تھی۔ اسے اس بات کا خود بھی احساس نہ تھا۔ اس کا نازک مرمری ہاتھ نرمی سے آنکھوں کو چھونے لگا۔ وہ اپنے اندر ایسی مقناطیسی کشش رکھتی تھی کہ وہ کئی ثانیے پلک نہیں جھپک سکا۔ اپنی اس کشش سے تو شہزاد خود بھی انجان تھی۔ وہی ہاتھ تھام کر نبراس اپنے لبوں سے لگا گیا تھا اور اس کے لمس کی حدت کو محسوس کرنے لگا، جس نے دل میں لگی ایک چنگاری کو آگ کی صورت بھڑکا دیا۔
جو اسے نازوی کی قربت پانے کے لیے بے قرار کر گئی۔ تم بہت اچھے ہو، دل کے بہت صاف میرے راز، مگر باتیں چھپانے کی عادت تمہاری اصلی ہے جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس کے معصوم چہرے پر بچکانہ سی خفگی کو محسوس کر کے اسے رلک مسکرا دیا۔ میں تو ہوں ہی ایسا، وہ آنکھ میچتے بولا۔ اگر میں باتیں چھپانے پر آ گئی تو جان سے جاؤ گے تم، اوپر سے پڑتا اسے حقیقت سے آشنا کرتی بولی، مگر وہ اس کی بات مذاق سمجھتے ہنس دیا۔ تم یہ بات کبھی نہیں سوچو گے نبراس، اور سمجھ ہی نہیں سکتے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو، جس کے بغیر شہرزاد کادوانی کمزور پڑ جاتی ہے، جسے کوئی نہیں ہرا سکتا، اسے بس تمہارا تنہا کر جانا توڑ دیتا ہے۔ اب تم خود کو میری کمزوری سمجھو یا عشق، یہ تم پر نربھر ہے، کیونکہ تم سے زیادہ عزیز اور قیمتی شخص اس دنیا میں اور مما کے علاوہ میرے لیے کوئی نہیں۔ جب میں کام پر ہوتی ہوں تو سارا دن تم سے ملنے کا انتظار کرتی ہوں، اور پھر جب میں واپس آتی ہوں تو دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنے سامنے بٹھا لوں، کہیں جانے نہ دوں، کیونکہ یہ آنکھیں تمہیں پل پل تکنے کی چاہ میں بے قرار رہتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی بیتابیاں بیان کر رہی تھی۔ تم میرے لیے وہ نعمت ہو جس کے لیے میں سال سال روزے رکھنے کو تیار ہوں، وہ امید ہو جس کے لیے میں درگاہ کے باہر جھولی پھیلا کر کھڑی رہ سکتی ہوں۔ تم کیا جانو نبراس، تم شہزاد کادوانی کے لیے کیا ہو، تم نہیں جان سکتے، جان لو تو کبھی سوال نہ کرو گے۔ اس اظہار محبت کے وقت شہزاد کے لبوں محبت چھن کر نکل رہی تھی، الفاظ جیسے عقیدت لیے ہوئے تھے۔ نبراس کو لگا وہ دنیا کا واحد خوش قسمت مرد ہے جسے جنت دنیا میں ہی عطا کرتی گئی ہو۔ جانتی ہو شہزاد، ماما کہا کرتی تھی کہ نبراس شہزاد تمہاری رانی ہے جو تمہارے دکھ درد تم سے دور کر دے گی، وہ تمہاری پری ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ تب آتی تھی، مگر جب میں نے ہر نماز میں تمہیں مجھ سے ناراضگی اور خوف کے باوجود بھی میرے لیے گڑگڑا کر دعا کرتے دیکھا، میں تبھی تمہارا اسیر ہو گیا تھا تا عمر کے لیے، اور اب تو تم میرے دل کے ساتھ میرے روح میں بھی اتر چکی ہو، تو تم سے زیادہ عزیز مجھے بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اب برا نہ مانو تو میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے بیوی؟ اندھیرے میں آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے اسے جھجکنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ اب وہ پوری طرح شہزاد کے وجود پر اپنا سایہ کیے ہوئے تھا۔ رات کی تنہائی اس پہ ایک مستحکم حیثیت سے وجود اس کا ایمان ڈگمگانے لگا تھا، سارے اجازت لینے کے دعوے کمزور پڑنے لگے۔ مخالف سن عالم مدہوشی میں اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھتی اسے اور زوروں سے اپنی جانب متوجہ کرنے کے تمام ساز و سامان سے لیس نظر آئی، تو وہ ذرا سا اس کے کمر سے ہاتھ نکالتے اس کے اور اوپر کو ہوتے اس کے خدقال کو چھونے لگا۔ ہتھیلی کی پشت سے اس کے بھرے بھرے رخساروں کو چھوا تو وہ تیز سانسیں بھرتی اس کے مردانہ لمس پہ تھوڑا سا کسمسانے مزید اس کے قریب ہوئی تھی، گردن کے اپنا چہرہ چھپانا چاہا تھا، جبکہ اس کے نفیس قدرتی نقوش اس کی توجہ کے دھاگے سمیٹ رہے تھے۔ اس کے وجود کے حشر سامانی کی بے ترتیبی نبراس کی سانسیں الجھا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ شہزاد کو سیریس یا پکے کھلاڑی کے روپ میں دیکھا تھا، اور اس وقت اس کا یہ انداز امتحان ہی جو تھا۔ شہزاد نبراس کا کشمکش میں محسوس کر شہزاد کی انگلیاں خود ہی حرکت میں آئی تھی۔ اس کی انگلیوں کی حرکت پر نبراس اتنا حیرت زدہ ہو گیا تھا کہ وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ جب شہزاد نے شرٹ کے کالر سے پکڑ کر نبراس کو پیچھے بیڈ پر دھکا دیا، آج ہم آپ کی خدمت کریں گے شوہر صاحب، کہیں کیا چاہتے ہیں آپ اپنی بیوی سے؟ اپنے بالوں کو پکڑ کر بیک لیس فراک کے ایک طرف ڈالتی وہ اس کی سینے پر لکیر کھینچتے ہی اپنی بھاری سانسیں جو گھبراہٹ سے تیز ہو رہی تھی انہیں سلجھاتی بولی، میری بیوی۔ نبراس سے جھٹکے سے اسے نیچے کرتے خود اس پہ سایہ کیا تھا، اور بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا، میرا جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے پاس کان میں بولی تھی آہستہ سے، آج مارنے کا ارادہ رکھتی ہو کیا اپنے دیوانے کو؟ شہزاد کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب جیسے ہی کھینچا تھا وہ اس پر آ گری، تو تمہاری ساری تشنگی مٹانا چاہتی ہوں، پھر چاہے کل ہونا ہو۔ نبراس کو دھکیلتے ہوئے اس کی تھوڑی پر لب رکھ چکی تھی، اپنی محبت کے نشان وہ دیوانہ وار چھوڑے جا رہی تھی۔ یہ دیوانگی میری نظروں سے ڈھکی چھپی کیسے رہ گئی اب تک؟ نبراس نے نرمی سے بالوں سے پکڑی شہزاد کے چہرے کو اپنی تھوڑی سے اٹھائے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، میری غربت آگے جھیل لوگے کیا؟ ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ شہزاد نے جیسے ہی رکھے تھے اس کے بعد وہ سچ میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔
شہزاد کی دیوانگی اسے بھی دیوانہ بناتی جا رہی تھی۔ ان چار دیواروں میں ان کی سرگوشیاں ایسے گونج رہی تھی جیسے سمندر سے اٹھتی لہروں کا شور۔ اس رات ان دونوں کی محبت کی داستان ایک بار پھر رقم کی جا رہی تھی، مگر یہ آخری بار تھا۔ آج کی صبح نہایت حسین تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں تھے جب شہزاد نے معصومیت سے ایک سوال داغا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ اس نے پر اکتفا کیا اور اس کی حسین چہرے کو تکنے لگا جس پر اس کی قربت کے رنگ تھے۔ نظریں اب بھی اس کے چہرے سے ہٹنے پر انکاری تھی۔ اگر میں تمہیں مجبور نہ کرتی تو تم اس پرکٹی بریرہ سے شادی کر لیتے؟ اگر میں تمہیں جیل نہ بھجواتی تو تم واقعی اس کو دلہن بنا لیتے؟ یہ تم سوال کر رہی ہو یا یقین سے شک کر رہی ہو؟ اسے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دیکھو، اتنے اکاکے تو تم بھی نہیں ہو جو تم میری باتوں کا مطلب نہ سمجھ رہے ہو۔ سچ سچ بتا دو، کیا تم واقعی ہی اسے شادی کرنا چاہتے تھے بس، یا پھر مجھے تپانے کے لیے سب کر رہے تھے؟ اگر تم نے ایک بھی لفظ جھوٹ کہا تو یاد رکھنا یہی ناخن تمہارے گردن میں دبا دوں گی۔ وہ اس کو وارننگ دیتے لہجے میں بولی تو نبراس ہاتھ کھڑے کرتا رہ گیا جسے وہ اس سے ڈر گیا ہو۔ توبہ توبہ، میری بیوی اتنی خطرناک ہے، اس کا ابھی تک مجھے علم نہ تھا، مگر تمہاری خطرناک دھمکی سن کر مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ تم مجھے بھی کسی بھی وقت موت کے گھاٹ اتار سکتی ہو۔ نبراس نے آنکھیں میچتے ہوئے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑے کہا تھا، جس پر شہزاد اس کا سختی سے گلا دبا کر رہ گئی۔ تم بولتے ہو یا اور دباؤں گلا؟ وہ اس کو گھٹتے بولی تو وہ کھلکھلائے ہوئے اس کا جواب دینے لگا، نہیں میری ماں، وہ سب ایک مذاق تھا اور کچھ نہیں، تھوڑا تمہیں تپانے کی سازش تھی تو تھوڑا ان سے انتقام لینے والا تھا۔ وہ شادی تب بھی نہ ہو پاتی اگر تم نہ روکتی تو کوئی اور روک دیتا۔ میں نے اس کا بھی حل سوچ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ شادی رکواتا کسی اور بات کا کہے گا، تم نے خود اپنی انٹری کر دی وہاں اور ایسی سلامی دی کہ میں اچھی طرح جان گیا کہ میرے ساتھ نسلیں بھی دوسری شادی کرنے کا نہیں سوچ سکتے۔ نبراس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا تو اس کی صدا پر وہ کھلکھلا کر ہنستی، مطلب یہ سب اس کے پلان کا حصہ تھا۔ شہزاد سمجھ گئی تھی، باخدا تم نے ایسی ایسی جگہوں پر ڈنڈے پڑوائے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس کی باتیں شہزاد کے کہکہوں میں اضافہ کر رہی تھی اور اس کو کھلتے چہرے سمیت دیکھنے نبراس نے دعا کی تھی کہ کاش وہ ہمیشہ ایسے ہی ہنستے مسکراتی رہے، مگر کیا واقعی اس کی دعا آج تک پہنچ جائے گی یا پھر اس کی دعا کا توڑ کسی نے سوچ لیا تھا؟ اس کالی رات نے رانی کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مہراج راجپوت نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا تھا کہ وہ کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اب تو اس کی جان جانا ہی باقی تھا، مگر وہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب کے، یوں کہا جائے کہ بے وفا محبوب جان کو دیکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی روح کو ہی ختم کر دیا تھا۔ مہراج راجپوت نے تو صرف اس کے جسم کو نوش کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا، مگر اس کی محبت اور عشق کو موت کے گھاٹ اتارا اصل میں جان نے اتارا تھا۔ تمہاری سانسیں تو اب تک چل رہی ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں تو میرے ہی فائدے کی بات ہے۔ جب تک تمہاری سانسیں چلیں گی تب تک تم پر یہ ستم روز ڈھایا جائے گا، تب تک میرا بھائی نہیں آ جاتا، اور تب تم اس کی نظروں میں دیکھ کر اس کے ایک ہی سوال کرنا کہ اس نے یہ سب تمہارے ساتھ کیوں کیا آخر۔ مہراج راجپوت اس کے بکھرے ہوئے وجود کو تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتا ہوا اس پر طنز کرتا کپڑے پہن کر وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، آخر وہ کس کے ستم پر روتی؟ اپنے عزت لٹ جانے پر روتی، اپنی محبت کی موت پر روتی، یا پھر اپنی محبت کی بے وفائی پر؟ کچھ بھی تو نہ بچا تھا اب اس کے پاس، اور نہ ہی اب وہ بے وفا اسے اپنانے والا تھا۔ تو اس زندگی کا کیا فائدہ تھا آخر؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک کانچ کا گلدان توڑ کر اس کا کانچ تھامتے ہوئے اپنی کلائی پر پھیر لیا جس سے خون بھل بھل کر کے بہنے لگا تھا، اور وہ خود شخور سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتے اس نے ایک شخص کا چہرہ دیکھا تھا جسے اس نے آخری بار بس ایک بار دیکھنے کی چاہ کی تھی، اور سوال بولنے کو اس کے لب مچلے تھے، مگر اس میں اتنی سکت باقی نہ رہی تھی کہ وہ اس کے گریبان کو جھنجھوڑ سکتی، اس میں سوال کر سکتی، کچھ کہنے کی اس میں سکت بچی ہی کہاں تھی، اور وہ مکمل تاریکی میں ڈوبی چلی گئی، اور اس کے ساتھ کسی کی جان بھی۔ حویلی والے جب بریرہ کو لینے کے لیے اسپتال پہنچے تو اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ اس کے وجود کو پوری طرح نیلو نیل اور لال کر دیا گیا تھا۔ کیڑے مکوڑوں نے اسے اس شدت سے کاٹا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ تھا جو ٹھیک بچا ہو۔ اس کے چہرے سے لے کر بازوؤں تک گردن تک، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیڑے کے کاٹنے کے نشان تھے جو اس کو بہت بدتر بنا رہے تھے۔ اس کے حال کو دیکھ کر دستار بلوچ کے ساتھ ساتھ شمس بلوچ کا بھی دل دہل اٹھا، جبکہ اس کی ماں چیخ اٹھی۔ اس کی حالت دیکھ کر جہاں ان کی بچی ہوش و خور سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی،
خدا کا قہر نازل ہو اس شہرزاد پر، اس نے ہماری بیٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کیا حال بنا دیا ہے ہماری بیٹی کا، کتنی بری حالت کر دی ہے اس کی میں جانتی ہوں، میرا دل جانتا ہے کہ اسی بدتمیز لڑکی نے کروایا ہے، وہ ہمیں خوش رہتے دیکھ نہیں سکتی، میری بیٹی کی خوشیاں تو راس نہیں آتی، تبھی میری بیٹی کی خوشیاں کھا گئی، میری بیٹی کو اس حال میں پہنچا دیا، کاش مر جائیے، اس کی شکل بھی نظر نہ آئے ہمیں کبھی، تبھی سکون آئے گا۔ وہ روتے ہوئے پھپک پھپک کر بولی، جبکہ بریرہ کو ہوش آنے لگا تھا، اس کے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس نے دھندلی آنکھوں سے منظر دیکھنا چاہا جہاں اس کے سبھی گھر والے کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس کے رونے میں اور شدت آتی گئی، مگر گلے سے ایک آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ اس کی ماں نے پیار سے اس کے چہرے کو تھاما۔ بیٹا کچھ تو بولو، تو بول کیوں نہیں رہی، بتا، یہ سب تیرے ساتھ اس شہرزاد نے کیا ہے نا؟ اس کی ماں اس کو بڑھاوا دیتے ہوئے بولی، مگر وہ ان کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ آخر وہ کیا کہتی کہ قبر میں لیٹے لیٹے چیخ چیخ کر اپنی مدد کے لیے کسی کو پکار پکار کر اس کے گلے سے آواز آنا بند ہو چکی ہے۔ اس نے اتنی چیخیں ماری، اس نے سب کو اتنا مدد کے لیے بلایا جس کی کوئی حد نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی مدد کو کوئی نہ آیا، صرف شہرزاد تھی وہاں، جو اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی، اس کو تڑپتے سزر کر دیکھ رہی تھی، اس کو پل پل موت کے قریب جاتے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کی قہر سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، شہزاد کو ہرانا اس کے بس کی بات نہ تھی، اگر اب اس نے شہزاد کا بال باقا کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی اس سے بھی بری حالت کر دے گی، بریرہ یہ جان چکی تھی۔ اس کی رنگ رنگ میں شہزاد کا خوف سرایت کر چکا تھا، وہ جانتی تھی کہ شہزاد عام شخصیت نہ تھی، کچھ تو تھا اس میں جو سب سے مخفی تھا، مگر کیا وہ یہ بات سمجھ نہیں پائی؟ مگر آج جو شہزاد نے اس کا حال کیا تھا، آئندہ وہ توبہ کر چکی تھی، اس کے خلاف کوئی بھی سازش چلنے سے وہ جتنا اس کو تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی، اس سے 100 گنا زیادہ آج شہزاد نے اس ایک ہی دن میں اس کو تڑپا دیا تھا، اس کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا، اور جس قریب سے اس نے موت کو دیکھا تھا وہ مرتے دم تک شہزاد کے روبرو آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی جیسی سوچ دستار بلوچ کی نہ تھی۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں مرتے دیکھ ان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا، جسے اور اب وہ شہزاد کا قصہ تمام کر دینے والے تھے۔ میری بیٹی کو مرتے دیکھنا چاہتی تھی نا اب تمہاری ماں تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائے گی لڑکی، وہ نفرت سے قرائے تھے ہاتھ باندھتے۔ رانی رانی کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا چاند آ گیا ہے، اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو مجھے، اٹھو، یہ حال کس نے کیا تمہارا؟ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپائے ہوئے اس کا ہوش دلاتا ہوا بولا جو ممکن نہ لگ رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، جو اس کو ایک جگہ میں پڑا نظر آ ہی گیا۔ اس نے بھاگ کر وہ جگ اٹھایا اور اس سے پانی کی مٹھیاں بھر کر وہ رانی کے چہرے پر برسانے لگا، جس سے اس کی دھن ہلکی ہلکی چھٹنے لگی تھی، مگر جسم میں نگاہ سے اتنی بھی جان باقی نہ رہی تھی۔ وہ کچھ بول اپنی تبھی مردہ سی حالت میں آنکھوں کو نیم وا کھولے وہ سامنے بیٹھی اپنے مجرم کو تکنے لگی، جو رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بے وفاؤں کی حالت دھوکہ دینے کے بعد ایسی تو نہ ہوتی تھی، رانی سوچ کر رہ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگان کی دیکھ سامنے بیٹھا جان 100 بار مرا اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے والے شخص کی بات نہیں پوچھا کرتے۔ لرزتے ہوئے لبوں سے رانی کے لبوں سے فضا میں یہ بات تحلیل ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں خود ملنے کے لیے بلاؤں گا تو پھر تم یہاں کیوں آئی، کس کے کہنے پر آئی؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، جسے خون کے ساتھ اس کی جانب اس کے جسم سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں معراج راجپوت اپنا فون بھول کر جا چکا تھا۔ اس نے سرخ چہرے سے رانی کو دیکھتے ہوئے اس کے اشارہ کرنے پر بجلی کی تیزی سے بیڈ تک پہنچتے ہی فون اٹھا لیا تھا، جہاں وہی ریکارڈنگ کھلی تھی جو معراج بلوچ نے رانی کو سنائی تھی، اور وہ ریکارڈنگ پلے کرتے ہی جان کی آنکھوں اور چہرے کا رنگ پل پل بدلنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بھائی اس حد تک گر سکتا تھا کہ اس کی محبت اس کے عشق کو دفنانے کے لیے وہ اس کی عزت کو بھی تار تار کر گیا۔ اس نے بے یقینی سے رانی کو دیکھا، جس کی آنکھیں اور وجود جو کہانی سنا رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا، مگر تھی تو حقیقت پر مبنی، جس کو وہ زہر کی طرح اپنے اندر اتارتا وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا بھائی اس کی محبت کا یہ حال کرے گا۔ بدلہ ہی لینا تھا تو اس سے لے لیتا، بزدلی کی طرح اس کی محبت کی عزت کی دھجیاں کیوں اڑا دی تھی اس نے؟ اب تو کسی بھی طور اپنے بھائی کی جان بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فون کو دوسری طرف پھینکتے ہوئے وہ فوراً رانی کی طرف بھاگ آیا اور اس کو اپنا یقین دلانا چاہا۔ رانی میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ میری آواز تو ہے، مگر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ بھائی نے ایسی کون سی چال چلی ہے کہ وہ سب باتیں آپس میں ملا کر تمہیں سنا دے۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو،
اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چھوڑ کر اس کو بولا تھا، مگر وہ اس کی بات کے جواب میں نانی کے پاس یہ کہا، مجھ سے نکاح کون کرتا، مجھے کون اپناتا، اس لیے میں نے اپنی زندگی کو ختم کر دینا ہی بہتر سمجھا۔ رانی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے دل اور سینے کو چیرتے ہوئے کہا تھا، جو ساتھ ہی ساتھ جان کو بھی زندہ زمین میں گاڑنے کا سبب بنا، اور وہ بے ساختہ ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا اور اس کے وجود کو اپنی آغوش میں بھیجے ہوئے وہ ایک ہی بات بار بار چلا رہا تھا، میں کروں گا تم سے نکاح، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی وعدے سے پیچھے ہٹ جاؤں اور اپنی رانی کو چھوڑ دوں؟ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں معراج بلوچ ختم کر دوں گا، اس کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کی روح تک سسک جائے گی، مگر تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتا ہوا بولا، مگر رانی اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی، وقت نے مہلت ہی نہ دی اور آنکھیں موند گئی، جس پر وہ زور زور سے چلانے لگا تھا، بلکنے لگا تھا، سسکنے لگا تھا اور فوراً اس کے وجود کو اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ کیسے بھی کر کے اس کی جان بچانا چاہتا تھا، وہ کسی طور پر ممکن نہ لگ رہا تھا۔ آج شہزاد نے ان کو بہت خوبصورت وادی پر بلایا تھا، جہاں سبھی موجود تھے، اس کے خاندان والے بھی، اور ادا، امرہ اور کبیر بھی، سبھی وہاں موجود تھے، خوش تھے، جبکہ اس کے خاندان والوں سے اس کی یہ خوشیاں دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے یاور سلطان کے ساتھ دور نکل آئی تھی، جہاں یاور اسے بتا رہا تھا کہ امرہ نے اب تک اس کو معاف نہیں کیا، وہ پتہ نہیں اس کے دل میں کون سا بغض پالے بیٹھی، جس پر شہزاد نے اس کو تندے ہی نگاہوں سے دیکھا اور اس کو گھورتے ہوئے بولی، کہنے کو تو تم میرے بھائی ہو، مگر تم میں ایک بھی عقل والی بات نہیں ہے، میں سمجھ نہیں پاتی کہ تم مرد اتنے کٹھور اور سخت دل کیوں ہوتے ہو، اور انا پرست بھی بلا کے ہوتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عورت کے دل کو کس بری طرح توڑ دیتے ہو، پھر بھی تم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول بھال کر تم لوگوں کو پہلے کی طرح اپنا لے، مگر ایسا نہیں ہوتا یاور سلطان، یہ بات جتنا جلدی ہو سکے گانٹ باندھ لو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے کہ اگر تم اس پر زور آزمائی کرتے رہو گے تو کبھی بھی اس کے دل میں وہ مقام نہیں اپنا پاؤ گے جو پہلے تمہارا ہوا کرتا تھا، تمہیں اس کو محبت سے جیتنا پڑے گا۔ امرہ بہت نرم دل ہے، جس نے تمہیں معاف کر دیا، مگر میں اتنی نرم دل نہیں ہوں، میں نے نبراز کو بہت مشکل سے معاف کیا ہے، یہ میں جانتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے معاف کیا، اگر میں یہ نہ جانتی کہ حویلی والوں کے ساتھ نبراز کی کون سی قیمتی ہستی ہے تو اسے کبھی معاف نہ کرتی، مگر ابھی وہ اس سب سے انجان ہے۔ خیر، ایک دفعہ مرد دغا کر دینا تو عورت کا دل اس سے کبھی صاف نہیں ہو پاتا، وہ کتنے ہی جتن بھی کر لے مگر وہ نشان رہ جاتا ہے اس کے دل پر، جو مرد اپنے ہاتھوں سے خنجر اس کے دل میں کاٹتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا، وقت رہتے سمجھ جاؤ۔ وہ اسے کندھے تھپک کر بولی، مجھے سمجھانے کی بجائے تم اپنے شوہر پر دھیان دو، یاور سلطان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، اور سر جھٹک کر ہے کیا شہزاد کو دیکھ کر رہ گئی تھی، جس گھامڑ کے دماغ میں ایک بات فٹ نہیں ہو رہی تھی، جس پر شہزاد نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کس کر اس کی گردن پر چماٹ لگائی، جس پر وہ اس کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور شہزاد بھی کھلکھلاتے ہوئے آگے بھاگی تھی، سب ان کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نبراز کی نظریں تو آج شہزاد کا صدقہ اتاریں کہ جو آج انتہائی خوش لگ رہی تھی، وہ بار بار اس کو بالہانہ نگاہوں سے دیکھتی، اور نبراز تب خدا کا شکر ادا کرتا جب وہ اس کی نظروں میں دیکھ کر اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی، مگر کیا یہ دیکھنا اصلی تھا؟ دستار بلوچ کی اب بس ہو چکی تھی، اب ان سے اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے جب سب کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور نازلی اور شہزاد کو فون کال سننے کے لیے آگے وادی کے کنارے پر کھڑے دیکھا، تو انہوں نے اس سے اچھا وقت اور کوئی نہ لگا، وہ نظر بچاتے ہوئے سب سے وہاں کھڑے ہو کر اس کا پیچھا کرنے لگے، اور جیسے جیسے وہ بات کر رہی تھی اس کی آواز قریب تر ہوتے جا رہی تھی دستار بلوچ کی، اور ان سے یہ لڑکی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ انہوں نے شہزاد کی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کا سوچا، وہ کسی اور کو بھی یہ کام کہہ سکتے تھے، مگر جو سکون اس کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دینے میں تھا وہ کسی اور کے ہاتھوں مروانے میں کہاں تھا۔ نبراز اس کی آنکھوں پر شہزاد کے وجود کا طواف کر رہی تھی، شہزاد کو کچھ پل کے لیے اپنی نظروں سے اوچھل پایا تو فٹافٹ نگاہیں اس کی تلاش میں گھومی تھی، جب اس نے دستار بلوچ کو شہزاد کے قریب ترین کھڑے دیکھا، وہ دونوں وادی کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ نبراز کا دل ایک دم خوف سے لرزنے لگا، اچانک دل بے قابو ہوا جا رہا تھا، سینہ نیچے کو جانے لگا تھا۔ بہت کھیل کھیل لیا تم نے، بہت ہماری عزت آزمائی کر لی، مگر میں تمہیں اپنے بچوں کی زندگیاں یوں رونے نہیں دے سکتا۔ ایک بیٹے کو تو تم مجھ سے چھین چکی ہو، اور دوسری بیٹی کو
مرگ کی حالت تک پہنچا دیا۔ ان دونوں کو اس حالت میں پہنچا کر تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہیں خوشیوں سمیت یہ زندگی گزارنے دوں گا؟ ایسا ناممکن ہے شہزاد قدوانی۔ اب تم نہ رہو گی اور تو تمہاری مشکلیں بھی نہ رہیں گی۔ تم ختم تو یہ تکلیفیں بھی ختم۔ چلو اب مر کر ہماری تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو ختم کر دو۔ قسم جہاں پاک، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ چلائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے۔ اس کے چلانے کی آواز پر سب نے اس کی جانب دیکھا جہاں دستار بلوچ اس کو دھکا دے رہے تھے، اور وہ ان کو تھامنے کی کوشش کرتے کرتے ان کا ہاتھ نہ تھام پائی اور پیچھے وادی سے نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ شہزاد، نبراس کے حلق کے بل چلایا تھا، شہزاد کو مار دیا جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے؟ لوگ آپ کے کامنٹس ڈیسائیڈ کریں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ 3 پارٹس باقی ہیں، بس، یا پھر 2۔